بر صغیر کے جو حالات تھے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے، وہ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنے شعائر اور اپنے مذہبی تہوار اور مذہبی عبادات جو ہیں ان کو منانے میں دشواری کا سامنا تھا، مختلف قسم کی رکاوٹیں تھیں، مذہبی آزادی نہیں تھی۔ مسلمان کے لیے سمجھ لیں کہ بر صغیر میں جینا اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا یہ دشوار تھا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پاکستان کے وجود سے اور دو قومی نظریہ پیش کیے جانے سے کئی سالوں پہلے اس ضرورت کو محسوس فرما لیا تھا، اور آپ کے کئی فتاوی میں اس بات کا اشارتاً کنایتاً اظہار بھی ہے، اور بعض مقامات پر امام اہل سنت نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ دو قومی نظریہ، اگرچہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن اسی کانسیپٹ کو بیان کیا۔ جی مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، راشد بھائی اگر غلطی ہو یا آپ کو یاد ہو تو بتائیے، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ عبارت بھی اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی کہ اس دو قومی نظریے کو آگے بڑھایا جائے، یا اس کو مطلب آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خواب تھا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور یہ ان کا جو اس طرح سے معاملات جو چل رہے تھے، فسادات بھی آئے روز ہوتے تھے، معاملات خراب ہو جاتے تھے، تو اس سوچ کو آپ نے پروان چڑھایا۔ اچھا، صرف سوچ اور تصور ہی نہیں بلکہ جب یہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور کوششیں کی جا رہی تھیں، جہاں دیگر مسلمانوں کا پارٹیسپیشن اس میں تھا، ان کا حصہ تھا، وہاں پر امام اہل سنت کے خلفاء، آپ کے شاگرد اور آپ سے روحانی اور علمی اعتبار سے جو اٹیچ تھے، وہ کئی افراد ہیں، کئی ایسی بڑی شخصیات ہیں، اگرچہ تاریخ میں ان کا اب ذکر کیا نہیں جاتا یا تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی کے ساتھ حقائق کو دیکھیں تو پاکستان کی جد و جہد میں، اس اسٹرگل میں، امام اہل سنت کے خلفاء، آپ کے شاگرد اور مسلک اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، اکابرین تھے، مشائخ تھے، ان کا عملی کردار تھا، اور انہوں نے خود باقاعدہ آگے بڑھ کر اپنے مریدین کے ذریعے، اپنے متوسلین کے ذریعے اس جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ بالکل۔ تو ایک مذہبی طبقے کا بھی الحمدللہ بہت بڑا حصہ ہے اس کاوش میں۔